کیا ہو اگر انسانی دماغ کا ریفریش بٹن کسی بہت مہنگی دوا میں، طویل تھراپی میں یا کسی دور دراز پہاڑ پر چھٹیاں گزارنے میں نہ چھپا ہو، بلکہ یہ صرف کشش ثقل اور جسم کے ایک خاص زاویے میں جھکنے کا کمال ہو؟ اچھا، آج کی اس علمی نشست میں ہم جس دستاویز کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں نا، وہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دستاویز ایک بالکل نیا نظریہ سامنے لاتی ہے۔ جی، مطلب یہ ایک بظاہر خالص روحانی اور مذہبی عمل یعنی سجدے کو نیورو سائنس اور فزیولوجی کی اینک سے دیکھتی ہے۔ عام طور پر ہم سائنس اور عقیدے کو بالکل الگ الگ رکھتے ہیں، لیکن یہاں دعویٰ یہ ہے کہ اس مخصوص جسمانی ہیئت کے انسانی دماغ پر بہت ٹھوس حیاتیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آئیں ان حقائق کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ دیکھیں، اس تحریر کا جو بنیادی استدلال ہے وہ بہت منطقی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سجدے کی حالت انسان کے اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم پر ایسے اثرات ڈالتی ہے جو ہماری سوچ اور ذہنی دباؤ کو یکسر بدل دیتے ہیں۔ یہاں کسی عقیدے کی ترویج مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کیمیائی تبدیلیوں کا جائزہ لینا ہے جو جسم کے جھکنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، تو پھر اس تجزیے کی شروعات ہم بالکل بنیادی حیاتیات سے ہی کرتے ہیں۔ تحریر کے مطابق انسان کے عام کھڑے ہونے یا بیٹھنے کے انداز اور سجدے کی حیت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ مطلب؟ ہم انسان طبعی طور پر 2 پیروں پر چلنے والی مخلوق ہیں۔ جی، بائی پیڈل مخلوق۔ بالکل، اور ہم اپنا زیادہ تر وقت ایسے ہی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں ہمارا سر، جو دماغ کا مسکن ہے، وہ جسم کے سب سے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اور فزیولوجی کے لحاظ سے یہ 2 پیروں پر کھڑا ہونا ایک طرح کا چیلنج بھی ہے۔ مطلب جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل کو ایک مسلسل جنگ لڑنی پڑتی ہے، اور یہ جنگ ہوتی ہے کشش ثقل یعنی گریوٹی کے خلاف۔ کیونکہ کشش ثقل تو ہر چیز کو نیچے زمین کی طرف کھینچتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو چونکہ دماغ سب سے اوپر ہے، اس لیے دل کو خون اوپر کی طرف دھکیلنے کے لیے ایک غیر معمولی طاقت لگانی پڑتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اسے مسلسل کشش ثقل کے بہاؤ کے خلاف تیرنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی اونچی عمارت کی چھت پر پانی چڑھانے کے لیے ہم موٹر چلاتے ہیں اور اسے کتنا زور لگانا پڑتا ہے۔ تو اگر دل کو کھڑے ہونے کی وجہ سے اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، تو جب انسان سجدے میں جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تحریر کے مطابق تو جسم کی ساخت بالکل الٹ جاتی ہے۔ ہاں، یہیں سے تو ساری فزیولوجی بدلتی ہے۔ سجدے میں سر نیچے زمین پر ہوتا ہے اور دھڑ تھوڑا اونچا ہوتا ہے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ اس حالت میں دل کو گریوٹی کے خلاف لڑنے سے ایک بریک مل جاتا ہے۔ خون خود بخود تیزی سے دماغ کی طرف بہنے لگتا ہے۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں مجھے ایک الجھن ہے۔ اگر دل کشش ثقل کی مدد سے سارا خون دماغ کی طرف بھیج رہا ہے، تو کیا اس سے سر کے اندر کوئی خطرناک دباؤ نہیں بڑھ جانا چاہیے؟ مطلب اگر ہم ویسے الٹے لٹک جائیں تو سر کیسا بھاری ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں دباؤ محسوس ہونے لگتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب بھی بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، الٹا لٹکنے اور سجدہ کرنے میں زاویے کا یعنی اینگل کا ایک بنیادی فرق ہے۔ زاویے کا فرق؟ وہ کیسے؟ مطلب جب کوئی مکمل الٹا لٹکتا ہے تو وہ 180 ڈگری کا زاویہ بنتا ہے۔ اس میں سارا بوجھ اور خون کا شدید دباؤ اچانک دماغ کی شریانوں پر پڑتا ہے، جو کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سجدے میں زاویہ بتدریج ہوتا ہے۔ یہ ایک ہلکی سی ڈھلوان کی طرح ہے۔ تو مطلب خون ایک دم سے سیلاب کی طرح نہیں جاتا؟ ایگزیکٹلی، خون جاتا ضرور ہے، لیکن ایک ہموار بہاؤ کی صورت میں۔ دماغ کی جو انتہائی باریک شریانیں ہیں، جنہیں کیپیلریز کہتے ہیں، وہ اس مخصوص زاویے اور ہلکے دباؤ کی وجہ سے آہستہ آہستہ کھلتی ہیں، تو انہیں تازہ خون مل جاتا ہے بغیر کسی بلڈ پریشر کے خطرے کے۔ واہ، یعنی یہ زاویہ ایک کنٹرولڈ فلشنگ سسٹم کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ بات اب بالکل واضح ہو گئی۔ تو پھر اگر کشش ثقل کی وجہ سے یہ تازہ آکسیجن سے بھرپور خون دماغ کی طرف جا رہا ہے، تو تحریر کے مطابق دماغ کا کون سا حصہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اس دستاویز میں نیورو سائنس کا جو سب سے مضبوط دعویٰ ہے وہ یہی ہے۔ ظاہر ہے خون پورے دماغ کو ملتا ہے، لیکن پیشانی کے بالکل پیچھے دماغ کا جو سامنے والا حصہ ہے جسے فرنٹل لوب کہا جاتا ہے، اسے اس پوزیشن میں آکسیجن سے بھرپور خون کی ایک بہت بڑی مقدار ملتی ہے۔ فرنٹل لوب؟
اچھا، یہ حصہ اتنا اہم کیوں ہے؟ تحریر میں بھی اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ یہ حصہ انسان کی شخصیت بناتا ہے۔ دیکھیں، فرنٹل لوب کوئی عام حصہ نہیں ہے۔ اسے آپ انسانی دماغ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر یا CEO بھی کہہ سکتے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو یعنی وہ حصہ جو سارے احکامات جاری کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے؟ بالکل، ہم انسانوں کو دیگر تمام جانداروں سے الگ کرنے والی جتنی بھی اعلیٰ خصوصیات ہیں وہ اسی فرنٹل لوب میں ہوتی ہیں۔ پیچیدہ فیصلے کرنا، اچھے برے میں تمیز کرنا، غصے پر قابو پانا، یہ سب اسی کے کام ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسے چلنے کے لیے توانائی بھی بہت چاہیے ہوگی۔ جی ہاں، یہ ایک طرح کا انرجی ہاگ ہے۔ انسانی دماغ جسم کے کل وزن کا صرف 2% ہے، لیکن یہ اکیلا جسم کی 20% توانائی استعمال کرتا ہے۔ اب کھڑے ہونے کی حالت میں اسے بمشکل اتنا خون ملتا ہے کہ وہ اپنا کام چلا سکے، لیکن سجدے میں نا اسے آکسیجن اور نیوٹرینٹس کا ایک پورا پیلوڈ مل جاتا ہے۔ اور اس سے اس کی کارکردگی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں سے نا یہ بحث بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے اور ایک نئے کیمیائی مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ دستاویز بتاتی ہے کہ فرنٹل لوب کو ملنے والی یہ آکسیجن دراصل دباؤ اور تناؤ یعنی سٹریس کو کم کرتی ہے۔ تو یہ کیمیائی سطح پر ہوتا کیسے ہے؟ جب ہم کسی خوف یا بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو دماغ ایک لو پاور موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس حالت میں دماغ کا ایک اور حصہ ہے ایمگڈیلا، وہ کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ ایمگڈالا ہاں، اور ایمگڈالا کا کام ہمیں خطرے سے بچانا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا نہیں۔ تو اس دوران دماغ میں کورٹیسول جیسے ہارمونز بہت بڑھ جاتے ہیں اور میٹابولک ویسٹ جمع ہونے لگتا ہے۔ اچھا، ذرا روکیں۔ یہ کورٹیسول اور میٹابولک ویسٹ والی بات کو ہم تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ کیا ہم اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دماغ کے اندر جمع ہونے والا کوئی کچرا ہے یا ٹریفک جام ہے جو سارا دن کام کرنے سے پیدا ہوتا ہے؟ ارے واہ، یہ ٹریفک جام والی مثال آپ نے بہت زبردست دی ہے۔ فرض کریں کہ فرنٹل لوب ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس کی سڑکیں خیالات کے راستے ہیں۔ اب جب ہم ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں اور کورٹیسول بڑھ جاتا ہے تو بالکل ایسا ہے جیسے شہر میں ٹریفک جام لگ گیا ہو، نظام مفلوج ہو گیا ہے۔ گاڑیاں پھنس گئی ہیں اور کوئی کام نہیں ہو پا رہا۔ بالکل۔ اب سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ جب آکسیجن سے بھرپور خون کشش ثقل کی مدد سے اس شہر میں آتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اچانک ہزاروں ٹریفک پولیس والے آ گئے ہوں اور سڑکیں صاف کرنے والی گاڑیاں آ گئی ہوں۔ مطلب وہ تازہ آکسیجن اس ٹریفک جام کو یعنی اس کورٹیسول اور ویسٹ کو بہا کر لے جاتی ہے اور راستے صاف کر دیتی ہے۔ جی ہاں، ایگزیکٹلی۔ وہ آکسیجن اس کیمیائی ٹریفک جام کو کھول دیتی ہے تو دماغ اپنا وہ لو پاور موڈ ختم کر دیتا ہے جو ایمگڈالا نے لگایا ہوا تھا۔ فرنٹل لوب دوبارہ متحرک ہو جاتا ہے، اعصابی نظام پرسکون ہو جاتا ہے اور ایک فوری سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک خالص حیاتیاتی عمل ہے جس میں ہم کوئی دوا نہیں کھا رہے بلکہ جسم اپنی ہی ساخت کو استعمال کر کے سٹریس ختم کر رہا ہے۔ اگر اسے آج کل کے دور سے جوڑیں تو یہ بالکل ویسا ہی ہے نا جیسے ہمارا سمارٹ فون یا لیپ ٹاپ ہینگ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، جب بہت ساری ایپس کھلی ہوں۔ ہاں، پروسیسر گرم ہو رہا ہے اور سکرین اٹک رہی ہے۔ مشین کام تو کر رہی ہوتی ہے لیکن فیصلے کی رفتار ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے ریسٹارٹ کرتے ہیں، اس کی ریم کلیئر کرتے ہیں۔ تو تحریر بھی یہی کہہ رہی ہے کہ سجدہ انسانی دماغ کے لیے ایک ہارڈ ویئر لیول کا ریفریش بٹن ہے۔ بالکل صحیح موازنہ کیا آپ نے۔ دن بھر جو معلومات اور پریشانیاں دماغ پر بوجھ ڈالتی ہیں نا، وہ اعصابی ریم کو بھر دیتی ہیں۔ تو سجدے میں بیک گراؤنڈ سرگرمیاں بند ہوتی ہیں اور فرنٹل لوب ریفریش ہو کر اپنی بہترین حالت میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے خون کے بہاؤ اور فزیولوجی کی بات کی، لیکن اس دستاویز کا اگلا حصہ وہ ہے جہاں یہ فزیولوجی اور روحانیت کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ اس کا سب سے اہم پہلو ہے۔ جی، مضمون میں لکھا ہے کہ ایمان کے مطابق انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے اور اسی لیے وہ کہتا ہے پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو کیا دماغ کے ریفریش ہونے اور اس روحانی تجربے کے درمیان واقعی کوئی سائنسی تعلق بنتا ہے یا یہ بس ایک اتفاق ہے؟ دیکھیں، مصنف نے نا ان دونوں چیزوں کو بہت خوبصورتی سے جوڑا ہے۔ سائنس کے مطابق کوئی بھی انسان اس وقت تک گہرے روحانی یا مراقبے کے تجربے میں جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا دماغ خوف، دباؤ یا دنیاوی الجھنوں سے آزاد نہ ہو۔
مطلب جب تک وہ ٹریفک جام نہ کھلے۔ بالکل، اگر امیگڈالا خطرے کے سگنل دے رہا ہے تو انسان کے لیے کسی ماورائی کیفیت پر توجہ دینا ناممکن ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ سجدے کی جو جسمانی حالت ہے وہ دراصل اعصابی نظام کو اس روحانی تجربے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یعنی پہلے جسم گریوٹی سے آزاد ہوتا ہے، پھر دماغ کی صفائی ہوتی ہے، اور پھر وہ روحانی کیفیت محسوس کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس مکمل ذہنی اور کیمیائی شفافیت کے بعد ہی انسان خلوص دل سے اپنے رب کی قربت کو محسوس کر پاتا ہے۔ یہ تو اس تحریر کا سب سے خوبصورت تضاد ہے، مطلب ایک آئرنی ہے۔ اب ذرا منظر کا تصور کریں نا، انسان ظاہری طور پر جسمانی لحاظ سے اپنی سب سے نچلی سطح پر ہے، اس کا سر زمین پر دھول کو چھو رہا ہے، جو ویسے انا کی علامت ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ عاجزی کیا ہوگی؟ بالکل کوئی نہیں۔ مگر عین اسی لمحے سائنس کہہ رہی ہے کہ اس کا دماغ اپنی کارکردگی کے سب سے اعلیٰ عروج پر ہے، وہ فزیولوجی کے لحاظ سے سب سے بہتر کام کر رہا ہے، اور اس سب سے نچلی حالت میں وہ زبان سے کس کا اقرار کر رہا ہے؟ اس ہستی کا جو سب سے اعلیٰ ہے۔ پستی، بلندی اور اقرار کا کیا کمال کا ملاپ ہے یہ! بالکل، یہی تو تحریر کا لب رباب ہے۔ انسان کی یہ ظاہری جسمانی عاجزی دراصل اس کی دماغی اور فکری بلندی کا سبب بنتی ہے۔ جب وہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے فرنٹل لوب کے نیورونز مکمل طور پر فوکسڈ اور پرسکون حالت میں ہوتے ہیں۔ عبادت کی یہ جسمانی حیت محض علامتی نہیں ہے، اس کی جڑیں بائیولوجی میں ہے۔ آج کی اس بحث میں واقعی چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیا ہے۔ اگر ہم اس پوری نشست کا ایک خلاصہ کریں تو بات شروع ہوتی ہے دل کی مشقت سے، پھر سجدے کی ڈھلان سے گریوٹی کا معاون بننا اور خون کا فرنٹل لوب تک جانا، اور پھر وہاں کورٹیسول کا ٹریفک جام کھلنا۔ جی، اور اس کے بعد دماغ کا ریفریش ہونا اور روحانی بلندی کو چھونا۔ یہ سارے پہلو ایک ہی عمل میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی سوچے نا کہ سائنسدانوں کو یہ سب سکینر سے دیکھ کر اب سمجھ آ رہا ہے، جبکہ یہ عمل صدیوں سے موجود ہے۔ بالکل، علم کی جستجو کا کوئی اختتام نہیں ہے، مگر آج کی اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت اہم سوال ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے، اور میرے خیال میں آج کے دور کے انسان کے لیے اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیے، آج ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ ایک درست جسمانی جھکاؤ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح دماغ اور فرنٹل لوب پر کتنے جادوئی اور مثبت اثرات ڈالتا ہے۔ ہاں، زاویے اور بلڈ فلو کی وجہ سے۔ تو پھر ذرا ہم آج کے جدید دور پہ نظر دوڑائیں۔ ہم سب روزانہ کئی گھنٹے اپنے سمارٹ فونز یا لیپ ٹاپس پر گردن کو ایک انتہائی غلط اور غیر فطری زاویے میں جھکائے بیٹھے رہتے ہیں، جسے ٹیکسٹ نیک بھی کہا جاتا ہے آج کل۔ ایگزیکٹلی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک درست زاویہ دماغ کا تناؤ ختم کر سکتا ہے، تو یہ جو ہم گھنٹوں غلط انداز میں گردن موڑے رہتے ہیں، شریانوں کو دبائے رکھتے ہیں، یہ ہمارے دماغ کی فیصلہ سازی پر کیا تباہ کن اثرات ڈال رہا ہوگا؟ کیا یہ خاموشی سے ہمارے دماغ کا ٹریفک جام بڑھا کر ہمیں مستقل ذہنی دباؤ کا شکار تو نہیں کر رہا؟ ارے واقعی یہ تو بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم درست زاویے کے فائدے دیکھ رہے ہیں تو اس مسلسل غلط زاویے کی ہمیں کوئی نہ کوئی قیمت تو چکانی پڑ رہی ہوگی۔ یہ تو روزمرہ کی تھکاوٹ اور سٹریس کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور شاید ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ تو پھر اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم آج کی اس علمی نشست کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ علم کی ان تہوں کو کھولنے کا ہمارا یہ سفر آگے بھی جاری رہے گا۔ تب تک سوالات اٹھاتے رہیں اور اپنے ارد گرد موجود بظاہر سادہ سے اعمال کی سائنس پر غور کرتے رہیں۔ کیا پتہ اگلا سوال آپ کو کائنات کے کس نئے راز تک لے جائے۔